الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ واجب الاحترام معزز مکرم علماء اکرام خصوصاً جناب حضرت علامہ پیر سید فیصل حسن شاہ صاحب اور جناب حضرت علامہ قاری مشتاق احمد صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ دیگر کثیر التعداد بزرگوں بھائیوں عزیزوں اللہ کریم میں تہن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی محبت اتباع دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا خاتمہ ایمان تے کرے قبلہ حافظ نصر اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جنہ خطیباں نو خطاب واسطے دعوت دیتی ہے انہوں نے اپنا خطیب الاٹ کیتا ہے بھی تساں فلانے موضوع تے گل کرنی جیڑا موضوع میں نو دیتا گیا ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر نیکی دا حکم دینا تے بھیڑے کام تو روکنا انہیں میں حکم دیتا ہے تو ایک گل کرنی دیتے موضوع دی پابندی کرنا اگر موضوع بھی ٹھیک ہو گئے پھر اخلاقی فرض بھی بنتا ہے میں اپنے موضوع دے اتے رہن دی کوشش کردے ہویا تو انہوں چند گلاں پیش کرن دی کوشش کردا اگر میں سر نہ لاواں اور بغیر سر دے صرف تانوں قرآن حدیث دیاں پیڈیاں گلاں دسن دی کوشش کراں تسی سنو گے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جدوں دی ایک کائنات بنائی ہے انسان نو جس وقت دنیا چ بھیجیا ہے تے لوکاں نو تبلیغ کرنا چنگے کام دا حکم دینا تے پیڑے کام تو ڈکنا اے پہلے دن تو ہی اللہ تعالیٰ نے انسانیت دے نال رکھیا ہے دنیا دا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس نے او زمانہ ویکھیا ہوئے کہ نبی کو نہیں ہوئے نبی ہر زمانے جو ہوئے نے اور اگر وچ قدرہ نبی نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمانے دے بندے انہوں پوچھیا بھی کوئی نہیں انہوں نبی دی شریعت اور پیغام دے مطابق پھر حساب بھی نہیں دینا پڑے گا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی آئے سارے ہی نیکی دا حکم دیتا تے بدی تو لوکاں نو منع کیتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت دے ذمے ایک عمل آیا گیا ہے کہ ہون نبیاں تے نہیں ہونا لیکن نبیاں نے جو کچھ کرنا ہوندہ سی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت تو بعد حضور علیہ السلام دی امت دے اولیاء تے علماء اس ڈیوٹی نو سر انجام دین گے اے میں آیت توڑے سامنے پڑھی کنتم خیر امت اخرجت للناس
اللہ تعالیٰ فرماندا اے میرے نبی دی امت تسی سب امتاں تو بہتر امت ہو. جتنیاں امتاں لوکاں واسطے آئیاں نے دنیا دے وچ ظاہر ہوئیاں نے سب امتاں تو اچا رتبہ اس امت ہے. کیوں؟ یہ وجہ کی اگلے الفاظ سنو. اس تو اگے اللہ تعالیٰ پہ فرماندا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تسی سب تو اچھی امت اس گل تو بنے ہو کہ تسی لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے ہو تے برے کام تو ڈک دے ہو. اے ساڈے سب تو اچھی امت بنن دا سبب ہے جو قرآن دے وچ بیان ہویا. حتیٰ کہ اے جڑی آیت ہے کنتم خیر امت تسی سب تو اچھی امت ہو. محقق علماء وہی تے اسی اور بھی دلیلہ پیش کردے رہنے ہیں لیکن بعض اوقات دلیلہ محققین دے نزدیک پاس نہیں ہوندیاں. صحیح اور محقق علماء دی تحقیق یہ ہے کہ جڑی آیت ہے نا کہ تسی سب تو اچھی امت ہو اس آیت تو ثابت ہوتا ہے کہ ساڈے نبی پاک بھی سب تو اچھے نبی نے. حضور علیہ السلام دے افضل الانبیاء ہون دے وچ بنیادی دلیل دے طور تے علماء نے شرع عقائد نسوی وغیرہ دے وچ اے دلیل پیش کی تھی. ہون سانوں کی حکم ہے ساڈی ڈیوٹی کی ہے کیڑی گلوں اللہ تعالیٰ نے سانوں سب تو اچھی امت آکھیا ہے او اے گل ہے اے شان ہے ساڈی کہ اسی چنگا کام دس دیاں تے پیڑے کام تو ڈک دیاں. اچھا اگر اسی اپنی یہ ڈیوٹی چھڑ دئیے تو بات اسی دا مطلب ہے اس عہدے دے قابل نہ رہے. جس نو جیڑی ڈیوٹی دیتی جائے اس ڈیوٹی دی وجہ تو اس نو رینک دیتا جائے اس نو تنخواہ دیتی جائے اگر وہ ڈیوٹی نہ کرے تو پھر وہ بندہ اس دا حقدار ہوندا ہے کہ وہ دے کولوں تنخواہ بھی ڈک دیتی جائے تو اس دے کولوں عہدہ بھی کھو لیا. اللہ تعالیٰ سانو امان اور پناہ عطا فرمائے. سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی برکت نال یہ وجیاں سزاواں نہیں پیاں لبدیاں ورنہ اسی اگر یہ ڈیوٹی چھٹ دیتی تے ڈیوٹی چھڈن دی وجہ تو نوکری تو ہٹن دے حقدار ہو جاواں گے. اس تو تانوں مینوں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ساڈی تے ڈیوٹی اللہ نے یہ لائی ہے کسی چنگا دسیے تے ماڑا تو روکی. ایک گل اور بھی سمجھ لو کیڑا کام کیڑے بندے دی ڈیوٹی ہے یہ بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ہر بندہ ہر کام تو نہیں ڈک سکتا. کچھ گلاں تبلیغاں ایسیاں نے جڑی ہر بندے اتے فرض نے. مثلا نماز دا ہر بندے نو پتہ ہے. پیڑی نظر پانا ہر بندے نو پتہ ہے کہ غلط ہے. چوری ڈاکہ بدکاری ہر بندے نو پتہ ہے کہ غلط ہے. اے او علم ہے ساڈے بچے نو اس علم دا پتہ ہے. ہر بندہ اس کام تو ڈکن دا ذمہ دار جتھوں تک ہاتھ پوے ڈکے. کچھ کام ایسے نا جڑے خاص بندیاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے. مثلا اولاد نو ڈکنا ماں پیو دی ڈیوٹی ہے. مرید نو چنگی ماڑی دسنا پیر دی ڈیوٹی ہے. شاگرد نو اچھے رستے تے پاؤنا تے برے کام تو ڈکنا استاد دی ڈیوٹی ہے. غلام اور ملازم نو چنگے رستے تے پاؤنا تے پیڑے کام تو روکنا افسر دی ڈیوٹی ہے. ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حدیث بول دیئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تواڈے جو ہر بندے دے ماتحت لوگن ہر بندے نو او دے ماتحتاں دے بارے وچ پوچھیا جائے گا. ہر بندے دی رعایا ہے. ہر بندے نو او دی رعایا دے بارے وچ پوچھیا جائے گا سوال کیتا جائے گا. پتہ چلیا کہ استاد نو شاگرداں دے بارے وچ پوچھیا جائے گا. ماں پیو نو اولاد دے بارے وچ پوچھیا جائے گا. خادم نو اپنے مالک دے گھر بار دے بارے پوچھا جائے گا. پیر نو مریداں دے بارے پوچھا جائے گا. اور ہر بڑے نو چھوٹیاں دے بارے پوچھا جائے گا. سنا ماں پیو اے نہ سمجھے بھئی اے کام مولویاں دے نے. اپنی اولاد نو سدھے راہ تے پانا تیرے اتے آپ فرض عین ہے. اور تیرا فرض کیویں تو ادا کریں گا؟ زبانی ڈک کے بھی
اولاد دے اتے ہاتھ چونا تے چنڈ مکا مار لینا اس دی شرعن اجازت ہے. انہوں کہتے ہیں تعزیر لاؤنی. میاں اپنی بیوی نو تعزیر لا سکدا، باپ اپنے بیٹے نو یا بیٹی نو بھی تعزیر لا سکدا، حد نافذ نہیں کر سکدا. تعزیر وہ ہوندی ہے حد تو تھلے تھلے چھوٹی موٹی سزا ہوئے، اے ہر بڑا اپنے نکے نو دے سکدا. کیوں؟ سمجھونا مقصد ہے. سدھی طریقی بندہ بن جائے ٹھیک ہے، نہیں تو چنڈ مکا کرنا پایا جائے. ماں پیو نو اجازت ہوندی ہے کہ اپنے اولاد نو چھوٹی موٹی سزا بھی دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا علق صوتہ وادب اہلہ. اللہ رحمت کرے اس بندے تے جس نے اپنی سوٹی اگر کے رکھی، اپنے گھر والوں نو ادب سکھایا. باپ دا روب ہونا چاہیے پتر تے یا دھی تے، ماں دا اتنا نہ ہوئے، پیو دا ضرور ہونا چاہیے. ہر ویلے ماری رکھنے بھی چنگی گل کوئی نہیں، لیکن اگر لوڑ پوے تو یہ اجازت ہے، لیکن کم از کم روب پیو دا اولاد دے ہوتے ہونا چاہیے. اے مغرب دا نظام نہیں ہے، مار نہیں پیار. اے اسلام ہے. پیار ضروری ہے لیکن مار دی بھی لوڑ پہ سکتی ہے تے اتھے مارن دی بھی اجازت ہے. اسی دوویں کام نال نال رکھ رہے ہیں. یہ پالیسیاں فیل ہوندی ہیں نا جس ویلے پھر روندے نے. تیاں پتر جس وقت آنکھیں نہیں نہ لگ دے، اپنی مرضی کر دے، تھوڑا اگیرے جا کے رنگا رنگ مرضی ہوندی ہے نا. وہ جس وقت تقدیر دی طرف انہوں ضلالتاں دا سامنا کرنا پہ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دی طرف جس وقت تقدیر غالب آندی ہے تے ہوندے نا ذلیل اپنے کیتیاں دے ہتھوں، اپنے کیتیاں دے نتیجے ویکھ کے پھر سمجھ آندی یار مسلمان ٹھیک ہی آندے. سونا اعتدال سکھنا ہے، تربیت سکھنی ہے، علم سکھنا ہے، اولاداں نو پالن دا چج سکھنا ہے، تے در مصطفیٰ تے آ جائے گا. یورپ تو اتنے جلدی مرعوب نہ آیا کرو، اتھے کافی ساریاں چبلاں رائے جائیں. تھوڑا اور اگے چلو. میں دس رہا سا کہ ہر بندے نو اس دی رعایا دے بارے پوچھا جائے گا. جناب پیر صاحب نے بھی پوچھا جائے گا اپنے مریداں دے بارے. اگر پیر صاحب اپنے مریداں نو بیعت کرن تو بعد چنگی ماڑی نہیں دس دے، ذکر فکر نہیں دس دے، 5 وقتی نماز نہیں دس دے، شریعت دی پابندی نہیں دس دے، اکھ وچ حیا پیدا کرن دا سبق نہیں دین دے، انہاں پیر صاحب نے مرید کیوں کیتا ہے، کیڑی گلوں کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنا رحم فرمائے کہ پیر صاحب نو پیشیاں نہ بھگتیاں پہ جا. کلکم رائن، ہر ایک نو اللہ نے رعایا دیتی ہے، ہر ایک نو اس دی رعایا دے بارے پوچھیا جائے گا. ہر ایک دا معنی کی ہوندہ ہے؟ ہر ایک دے وچ استاد بھی آ گیا، ماں پیو بھی آ گئے، ہر ایک دے وچ پیر بھی آ گیا تے افسر بھی آ گیا. سب تو زیادہ توجہ اس پاسے دین دی لوڑ ہے. اتنے کسے استاد دے شاگرد نہیں ہوندے جتنی کسے پیر دی مریدی ہوندی ہے. تے پھر سانو چاہیے کہ پیری مریدی جدو کریے تو پھر اس دا حق بھی ادا کریے، اپنے مریداں نو چنگی ماڑی دسیا کریے. پیر صاحب اور ابا جی اگر شریعت دی پابندی کرن گے تے بولن دی نوبت شاید نہ آوے، اولاد نو تے مریداں نو اونجی سمجھ آ جائے گا کہ جدو پیر دے آکھے لگنا ہے، پیر دے طریقے تے چلنا ہے، تے ابا جی تے پیر صاحب نماز پہ پڑھ دینا، تے بیٹا جی تے مرید صاحب بھی انہوں نے دیکھ کے نماز پڑھنا. میں ایک پیر صاحب نو ملیا، میں نے آکھنے لگے نماز دی کی لوڑ ہے؟ میں کہا لوڑ تے اللہ نو تے کوئی نہیں لوڑ، سانو لوڑ ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے. اللہ تے بے نیاز ہے، لیکن اللہ نے ڈیمانڈ کیتی ہے کہ میں نو راضی کرنا جاتے پڑھو. میں تے نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ میرے پیر صاحب نہیں سی پڑھتے. یہ دلیل ہے. بخدا میں اپنی تن ورتی پہ دستا.
ہاں مغرب تے تہجد یہ میں پڑھتا ہوں. یہ کیوں پڑھتے؟ میرے پیر صاحب پڑھتے تھے. ہوں ایمان نال دسو تند کتوں خراب ہوئی؟ جدو سبق دسیا جائے کہ جو پیر صاحب آکھن تو کرنا ہے تے پیر صاحب نماز نہ پڑھن بلکہ نماز تو ڈکن تے مرید نوں تے پٹی وہ پڑھائی گئی ہے. جناب سانو تھوڑی جی سوجھ بوجھ کو کام لینا پائے گا. سٹیجاں ہوتے شیخ الحدیث صاحب علیہ رحمت فرماندے ہوندے سی کہ اسی تقریراں کردے ہاں کہ پیراں تو بغیر ولیاں تو بغیر گزارا نہیں. تے پیر صاحب آکھن با مولویاں دے نیڑے نہ جاوے ہو. عوام نے کی سمجھا؟ اسے گلے مولوی ہولے پے گئے تو عوام دی نظراں دے وچ پاویں جہو جہا بھی پیر ہوے اساں اس نوں جناب سجے کھبے پیر طریقت راہبر شریعت آکھنا ہوندا بھاویں چہرے تے داڑھی اکا کوئی نہ ہوے وہ راہبر شریعت بھی ہے. پیر طریقت والا کوڑ تے کسے نہ کسے کھاتے تسی کاجل لاؤ گے تے راہبر شریعت کیویں بن گیا جہدے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں؟ کہ بلا اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑی وسیع اور کریم ذات ہے. اللہ دی عظمت دی قسم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی چوکیداری کرن والا بندہ اگر دلیل نال مہذب طریقے نال سمجھان دی کوشش کرے گا تیرا اخلاف شرع پیر قیامت دے دن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. سٹینڈ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجے بھی شریعت دی پابندی کرن والے غلاماں دے حق وچ سٹینڈ لیندے ہجے بھی. شریعت آقا نو اگے ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی دا واقعہ نہیں سنیا؟ چھڑا سنان واسطے یہ سمجھن واسطے نہیں ہے. شریعت دی خلاف ورزی کرنے والے نو روحانی وہ کچہری دی گل ہے. شیخ محقق علیہ رحمت دا راہ ڈکدا سی حضور نے صرف اس نو زبان ایک باری فرمایا کتیا وہ دی زبان باہر نکل آئی. سونا اتھوں پتہ چلتا ہے کہ شریعت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور ایک اور بھی گل سن لو جتھے اولیائی فقیری تے تصوف بہتا گہرا ہو جاوے نا ڈونگا ہو جاوے اللہ دی قسم ہے اس بندے دے اتے شریعت دے راز کھل جاوے. فقیر اور فقیر ایک مقام تے کٹھے ہوندے نے تو پھر سمجھ لگدی ہے شریعت کتنی اونچی چیز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ دی تعریف پہ کر دینا البحر الرائق وغیرہ دے وچوں لکھی ہوئی ہے کہ امام اعظم نے فقہ دی تعریف کی لکھی. دوجے کتابیں تے اپنے اپنے قد دے مطابق ہر کسی نے تعریف کیتی ہوئی ٹھیک ہے. غیر معلوم علم دی روشنی وچ غیر معلوم علم تک پہنچ جانا یہ بھی فقہ دی ایک تعریف ہے. لیکن امام اعظم جیسے صوفی بزرگ تابعی اور سینئر آدمی نے فقہ دی تعریف اے لکھیے کہ ہوا معرفت النفس ما لها وما علیہا. فقہ اپنے نفس نو پہچانن دا نام ہے کہ اے دے ذمے کیے تے اے دے حقوق کی نے. نفس دا حق اور نفس دی ذمہ داری سمجھنا کہ نفس دی ڈیوٹی کی ہے اور اس نو میں ٹکر پانی کتنا تننا ہے انہوں میں رجاؤنا کننا ہے تو انہوں میں کھپاؤنا کننا ہے. اس گل دی جنہوں معرفت آ جائے وہ فقیر ہوتا ہے. ہوں سمجھ آئی فقیر نے یہ گلاں سیکھنیاں ہوندیاں تے امام اعظم پہ فرماندے نے فقیر نے یہ گلاں سیکھنیاں ہوندیاں. فقہ ایسے چیز دا نام ہے. تصور شیخ بھی لوکاں کر کر ڈٹھے وحدت دے سمندر دے وچ غوطے بھی لوکاں لالا ڈٹھے متے سمجھا انہاں نوں گل دا پتہ کوئی نہیں. وحدت دیاں بے نیازیاں اور بے نیازیاں دیاں مختلف قسماں اور مختلف احوال دا طاری ہونا یہ سارا فقیراں ڈٹھا ہے.
لیکن اللہ پاک دی قسم ہے اس سمندر بے کراں دے وچ اگر کنارہ ملیا ہے تو شریعت مصطفیٰ تو ملیا ہے. اور سمندر تے دریا دے وچ دھکے کھاؤن والیا فقیرا اللہ تینوں کنارہ عطا فرمائے. فقیر ہوندے نو بھی لیکن وہ وقتی ایک کیفیت ہوندی ہے. فنا فی اللہ ایک سمندر ہے, کنارہ ڈھونڈنا ہی تو در مصطفیٰ تے جھک. فقیر نے ایک نعت لکھی میں سنا دینا, آخری شعر ہے وہ پہلو پچھو ہی نہیں آ رہا نا کہ نبی کا ثانی نبی کا ہمسر کہیں نہیں ہے کہیں نہیں ہے, نظیر ممکن نہیں ہے ان کی ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے. پوری نعت جو گزر کے آخری شعر پہ سنانا, سنا ہے تیری جبیں جھکانا کسی کے بس میں نہ قاسمی تھا. سنا ہے تیری جبیں جھکانا کسی کے بس میں نہ قاسمی تھا, وہ در یقیناً عظیم تر ہے جھکی جہاں پہ تیری جبیں. سنا یہ وقت آندن لیکن در تاں کھل سی کھڑکی تاں کھل سی رحمتاں تاں ہوسن عطاواں تاں ہوسن مصطفیٰ دے بوئے تے ڈھاسیں دے. تے حضور دے بوئے تے چھڑ مڑا ڈھانا اے لفظاً نہیں, حضور دے بوئے تے ڈھان دا مطلب ہے حضور دی شریعت نو گل لاونا. ایک شریعت تے عمل کرنا عام طور تے ثواب حاصل کرن دی خاطر عام آدمی دا یہ بڑی گل ہے, یہ بڑی اچھی گل ہے. ایک شریعت تے آونا ہے وحدت دے تھپیڑے کھا کھا کے ہر پاسوں پھر پھرا کے بوا بوا جاتی پا کے. ہرگز نشوی شیر بیابان طریقت تا سگ شدہ کوچاؤ بازار نہ گردی. تم طریقت دے بیابان دا شیر نہیں ہو سکتا جتنے تین کتا بن کے بوا بوا نہ پھر سے. لیکن اس تو بعد خیر دا ٹوٹا ٹکڑا کتھوں لبسی, ہبدائیوں دھکے کھا کے پھر پھرا کے شکستہ ہو کے دل چوری چوری کر کے حتیٰ کہ وقت آسی تم اکثر میرے نال تے بڑے وعدے ہویان پورے ہی کو نہیں پہ ہوندے. میں تے بڑیاں بشارتاں دیتیاں گئیاں وہ ساریاں کدے گئیاں, شاید میں منزل تو ڈھہ گیا ہوں میرے نال بنی کے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے حالات میں فقیر کا نفس چور چور ہونے لگتا ہے, آسیں ٹوٹ گئیں کہ یہ وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بڑے بڑے انسینٹیو دیے گئے تھے, میرے بارے میں بڑا کچھ کہا گیا تھا, کچھ خوابوں میں کچھ مراقبوں میں. وہ سارے کہاں گئے جب ہر چیز نہ ملنے پر آمادہ ہو جاؤ گے اور بغیر کچھ حاصل کیے مر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے اور نفس اندر سے جھک جائے گا. ولایت کے حصول کی حسرتیں بھی جب ختم ہو جائیں گی کرم کا دروازہ کھل جائے گا. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگر کوئی طالب طریقت ہے تو یہ اس کے کام کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم عطا فرمائے. صرف اور صرف یہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی فقیر کا مسکین کا فہم کسی طرف چل نکلتا ہے, اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں. شاید کوئی ایک آدھ صاحب دل بیٹھا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ایک بندے کی خاطر بعض اوقات کھڑکی کھل جاتی اور بعض اوقات ایک بندہ پوری محفل میں رکاوٹ بن جاتا ہے, اس کی نحوست کچھ بولنے نہیں دیتی. ایسا بھی ہوتا ہے. اس دور میں
صوفیاء اور فقراء کے بارے میں کچھ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ شاید جڑا سانو پتہ ہے انہوں کھ پتہ نہیں، یا خاص طور سے علماء کے بارے میں ان کو خیال ہوتا ہے کہ مولوی نو کی پتہ وچلی گل دا، تو شاید یہ باتیں ایسے لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بنے. اس دا کوئی پتہ نہیں کس نو کتنا نواز دے، کس نو کتھے بیٹھے نواز دے، کس نو کتنا ظرف دے دے، کس نو قرآن و سنت دی آشنائی دے نال نال اپنی معرفت بھی دے دے. جڑیاں گلاں تو لکائی ودائیں شاید تیرے نال چوکیاں انہوں نے پتا ہوں. بات ظرف کی ہوتی ہے اور بات اس کی بھی ہوتی ہے کہ لے دے کے ٹھڈے کھا کے ہو سکتا ہے دوجے کنارہ مصطفیٰ دے اتے پہنچ چکے ہوں. تو مجھے کدھی نہ لگا ہوں میں، ہاں میں تیرے واسطے دعا ضرور کر سکتا. یاد رکھو فقیر آدمی دنیا کے ہر درویش کے لیے دعا کرے گا. کیوں؟ یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، ہم پر بھی یہ وقت گزرا ہے. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے دنیا کے ہر فقیر کو، ہر درویش کو، ہر طالب کو اپنی منزل عطا کرے، آسانیوں سے نوازے. دنیا کے درویش کے لفظ میں بڑی گہرائی ہے کیونکہ یہ تھاں تھاں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جملے کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ذات ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ نے جس کو عطا کرنا ہوتا ہے دست مصطفیٰ سے عطا کرنا. میں گفتگو پیا کردا سا تواڈے چوں ہر ایک دی پبلک ہے تے تانوں پبلک دے بارے چ پوچھیا جائے گا، استاد نو بھی، ماں پیو نو بھی، مرشد نو. اسی طرح ایک حدیث سے چاہتا ہے جی میں دسا نا کہ ہر کام ہر بندے دی ڈیوٹی نہیں. کچھ غلطیاں تساں تے میں بھی دسنیاں ہوندیاں نے لوکاں نوں، کچھ غلطیاں خاص بندیاں دسنیاں ہوندیاں نے. کچھ اسلام نیکی دے حکم تے برائی تو روکنا یہ حکومت دا کام ہوندا ہے. کچھ گلاں علماء دا کام ہوندا ہے. غیر مسلمان دے چیلنج دا جواب دینا یہ علماء دے اوتے فرض کفایہ ہے. اسی طرح بین الاقوامی سطح دے اوتے اسلام نو فروغ دینا، قرآن پاک نو اچھے طریقے نال چھاپنا، دنیا دے کونے کونے تک اس کتاب نو پہنچان واسطے پلاننگ کرنا، یہ حکومت وقت دی اصل ڈیوٹی ہوندی ہے. اگوں پھر علماء بیچارے جدوں غور کردہ کوئی نہیں تو علماء اپنی پہنچ کے مطابق یہ ڈیوٹیاں سر انجام دے دیں. خدا دی قسم ہے علماء کرام اور صوفیاء عظام جتنی محنت پہ کر دینا اتنی دنیا دی کوئی این جی او محنت نہیں پہ کرتی. مردم شماری کر لو، سونا مفت کتاباں دیاں گے، مفت کاپی پینسل دیاں گے، فیس نہیں لواں گے، ٹکر کولوں دیاں گے، رہائش واسطے کمرہ دیاں گے، بجلی ساڈی سڑے گی، پیسے نہیں لواں گے. ہے کوئی مائی دلال جڑا نہیں کر کے بتاوے؟ اللہ نے اپنے علماء نو یہ ڈیوٹی سونپی ہے اور انہوں نے توفیق بخشی. اسی پھر بھی تھی ہوئے جب پتر گلنا کہتے ہوندا ہے اودے ہی دین والے پاسے بھیجن دے بجائے فیس والے پاسے فیس بھی دینی پوے گی، یونیفارم بھی پانی پوے گی. 2-3 لاکھ روپیہ داخلہ فیس ہے کالجاں دی، بلا مبالغہ دینی ہے. جوان بچیاں نہ محرم رکشے اور ٹیکسی والے دے نال روزانہ سکول جاندیاں بھی نے، سکولوں آندیاں بھی نے. گل کیے نوکری لب جائے گی. سونا قرآن پڑھ تے حدیث پڑھ، انشاءاللہ تعالیٰ تینوں مصطفیٰ دے در تو او نوکری لبے گی جدے چو کوئی کڈ ہی نہیں سکے.
اے تے 60 سال دی عمر وچ ریٹائر ہو جاندا ہے، تو مر کے بھی ریٹائر نہیں ہوئے گا۔ اصل انعام تے پینشن تیری قبر دے وچ شروع ہوے گی۔ کدی کوئی ویکھیا جے حافظ یا عالم دین بھکھا پیا مردہ ہوئے، اپنی ڈگری پہ ساڑدا ہوئے، ایم اے تے پی ایچ ڈی اپنی ڈگریاں ساڑدے پہ اخباراں پڑھ لیا کرو۔ 18 پڑھیا ڈگری پہ ساڑدا ہے، وہ میں کی کیتا کی کھٹیا پڑھ کے، اے ساڑو پڑھے جنہ کہ میں پڑھے انہی نوکری نہیں پی لبدی۔ وہ 18-20 پڑھ کے نا پھر نہ اچھا ہو جاندہ ہے نا، پھر چھوٹی موٹی نوکری ہو کردا نہیں، میں پڑھ کے اتنا تے نوکری کراں ہے۔ وہ آکڑ بھی مصیبت بن گئی تے پڑھے دے مطابق نوکری لبدی کوئی نہیں۔ ہن کدے گیا، ہن یاد ہو سی مولوی ٹھیک ہی آندے سی، میں اس نال حافظ بن جاندا تے چنگا سی، او نہیں ٹیوشن تے لب بھی جانی سی۔ ایتھے میں بیٹھے میں پہلے شاعروں دا نام لیا، پھر میں علامہ مشتاق صاحب دا نام لیا، عزت دتی ہے نا۔ کوئی پی ایچ ڈی وچ بیٹھا ہوئے تو میں نام کو نہیں لینا، لیا کوئی میں پوچھئے نہیں کتنے پی ایچ ڈی نے اتنے آ جاؤ، بیٹھے تھلے۔ کیوں؟ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کیتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انہوں سٹیج بھی ملے گا، انہوں پیسہ بھی ملے گا، انہوں عزت بھی ملے گا۔ اے شک ذہن چو کڈ چھوڑو کہ دین پڑھیا تے بھکھے مران گے، گل ہی کوئی ازما کے ویکھ لو، اپنے پنڈ وچ ویکھ لو، سرگودے وچ ویکھ لو، پوری دنیا پھر کے ویکھ لو، سب تو زیادہ روزگار اللہ تعالیٰ نے علماء نو عطا کیتا۔ سب تو زیادہ شادیاں بھی انہاں دی ہونیاں نے، شک ویکھ لو، تجربہ کر۔ میں تہاڈے سامنے ایک بشارت پاؤں گا۔ آج اگر اعلان ہو جائے بھئی سال تو بعد جڑا بندہ قرآن شریف دا ترجمہ پڑھ لے گا، جڑا ترجمہ کر لے گا قرآن شریف دا، میں نے اعلی قرآن پڑھ کے آ جائے گا، وہ ڈی سی لگ جائے گا، اے سی لگ جائے گا، ڈی سی چھڑو اے سی لگ جائے گا۔ ایتھے اعلان ہو جائے، ذرا سوچ کے دسیو، بھاجاں نہیں لگ جانیاں، دوڑاں لگ جانگیاں۔ جناب سال دور دی گل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بڑے مڑے لائق نے 6 مہینے قرآن پڑھ کے آ جان گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ 6 مہینے بندہ حافظ بن جاندہ ہے، لائق بچے بن جاندے ہیں 6 مہینے 9 مہینے تو یہ 9 مہینے ترجمہ نہیں پڑھ سکتا۔ سال دور دی گل ہے، انہاں 6 مہینے 9 مہینے قرآن دا ترجمہ پڑھ کے آ جانا ہے۔ گل کی ہے؟ نوکری دا لالچ ہے۔ اتھوں پتہ چلیا کہ اسی کوڑ مار دیاں، سانوں قرآن پڑھنا تے سمجھنا تے مدرسے داخلہ لینا اکا اوکھا کوئی نہیں، گل روپیاں تے پئی مکدی ہے۔ لالچ جدے ہوئے اسی عہدے تے ٹر دیاں، اپنے ضمیراں نو اسی سارے تسی تے میں رل کے ذرا جھنجھوڑیے تے بیدار ہوئیے، نیندروں جاگیے۔ گل تے ٹھیک پیا کردا ہے، سچی مچی ایسی دی نوکری دا وعدہ اج ہوندا جاوے صحیح، ترجمے سانو پھر آن لگ پڑے، بلکہ مڑیا نویاں نویاں ترکیباں ڈھونڈ لینیاں نے، کلک کرتے انج ہو جائے گا۔ پھر انہاں طریقے بھی ڈھونڈ لینے ترجمے دے، سارے ترجمے ایک کلک سامنے آ جانے، تو سب تو اچھا ترجمہ بھی ناپی ڈھونڈ لینا، پھر اعلیٰ حضرت یاد آن گے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے دین دی سمجھ حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ اس دے سارے مشکل کام حل کر دے گا، اور رزق انہوں اللہ اتھوں دے گا جتھوں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور مصطفیٰ کریم دا وعدہ ہی کابردہ کیوں پیا؟ تو دین پڑھ، روپیے پوچھل ہلاندے تیرے پیچھے پیچھے آن گے، دنیا تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ دین دنیا پیچھے نہ ٹور، دین حاصل کر، دنیا دین دے پیچھے آپ ہی آئے گی۔ بزرگاں مثالہ دیتی ہے نا، دنیا دی مثال ہی نہیں جی میں پچھاواں ہوئے، پچھاویں دے پیچھے پیچھے بجو، پچھاواں آگے آگے بجے گا، انجی ہے نا، تو جی پچھاویں الکانڈ کر کے بجو، پچھاواں تھوڑے پیچھے پیچھے بجے گا۔ سمجھان واسطے ایک مثال دیتی ہے، سونی مثال ہے۔ دنیا دی حالت یہ کچھ جی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تے بھی لعنت ہے، تے دنیا دی ہر چیز تے بھی لعنت ہے سوائے اللہ دی یاد دے
تے ہر اس چیز دے جڑی اللہ دی یاد وچ مدد دے وے. ہن رستہ کھل بھی گیا. اللہ دی یاد دے وچ مدد لینی ہے تے پھر ٹکر کھا لے. تہجد پڑھن واسطے کوئی طاقت دی چیز کھانا چاہنا ہے سرگی اٹھ سکاں کمزوری دی وجہ تو ستا نہ رہواں, پھر کوئی طاقت دی شے بھی کھا لے, پھر ٹانک بھی کھا لے. کیوں؟ اس نے تینوں اللہ دے ذکر وچ مدد دینی ہے. تو سمجھدا ہے میں رکھی روٹی کھا دیا سرگی جاگ نہیں آندی, کمزوری ہوندی ہے, تھدی روٹی کھا لے. نیت کی ہوئے جاگن وچ سہولت ہوے گی. ہن اے دنیا ہے, تھدی روٹی دنیا ہے, لیکن تیرے واسطے جائز ہوگی, تیرے واسطے الٹا ثواب دا ذریعہ بنی. کیوں؟ تیری نیت اچھی ہے. سبق سمجھ آ گیا کہ ادھی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا داراں ہو. جنہ ترک دنیا نہ کیتی لین غضب دیا ماراں ہو. سونا تیرے کو تو دنیا انج چھڑائی بھی نہیں جا رہی, صرف ہاتھ بن کے اے درخواست کیتی جا رہی ہے کہ ایک پاسے دین ہوئے تے ایک پاسے دنیا ہوئے, تے دنیا پیچھے کر کے دین نو اگے چا رکھ. ایک پاسے نوکری لبن دے امکانات ہون تے ایک پاسے دین ہوئے, دین نو حاصل کر لے, نوکریاں لب جان گیاں. خدا دی قسم ہے کترے ہی عالم فاضل لوگ نے آرمی بھی بھرتی ہوئے نے, نیوی بھی بھرتی ہوئے نے, ایئر فورس بھی بھرتی ہوئے نے, وہ صوبیدار بھی ہوندے نے, کپتان بھی ہوندے نے, میجر بھی ہوندے نے, کرنل بھی ہوندے نے. مذہبی آدمی ساڈے علامہ حضرت علامہ محمد مظہر اللہ صاحب سیال اللہ رحمت سکواڈرن لیڈر ریٹائر ہوئے کہ نہیں ہوئے, عالم دین سی, مذہبی معلم سی, لیکن میجر دا رتبہ ہوندا ہے سکواڈرن لیڈر. ریٹائر ہوئے نا, بڑیاں ٹوراں نال دنیا تو گئے نا. دنیا دا آخر جانا تے ہے نا, 70 سال دی عمر وچ بندہ دنیا تے ٹر جائے تے کیڑی حرج دی گل ہے. لیکن بندہ عزت نال جیوے ہے, عزت نال ٹکر اللہ نے عطا فرمایا ہے, عزت والی اگوں اولاد دتی ہے, چنگا رج کھاندا پیندا ٹبر, برکت ہے ساری دین دی. سونا یہ میں تم چند مثالاں دتیاں. دین سکھ انشاءاللہ تعالی روپیے تیرے پیچھے پیچھے ٹر سن. اے بندے بھج بھج کے میں پہ پڑھاندے سی, میں کی کیتے ہے, میں فوج تو ریٹائر ہوئے ہوں, فوج دی نوکری میں بھی کیتی ہے, میں بھی مولوی بن گیا. خدا دی قسم میں کسے نال مک مکا نہ کردا, پیسے دا لالچ کوئی نہ رکھدا, اللہ تعالی مینوں دبا کے دیندا ہے. تو اس پاسے آ تے صحیح, نالے دنیا لبے گی, نالے اللہ راضی ہوئے گا, اور دین دی برکت دے نال دنیا بھی عطا ہوئے گی, دین بھی عطا ہوئے گا, قبر بھی عطا ہوئے گی, حشر بھی عطا ہوئے گا. سب تو وڈی گل ہے دنیا دی حد تک میں پہ گل کرنا, ضمیر بھی مطمئن ہوئے گا, ضمیر مطمئن ہوگا. مذہبی بندے دا اللہ تعالی مذہبی بندے نو بھی ہدایت عطا فرمائے. مذہبی بندہ نامناسب گفتگو, نامناسب کردار جس وقت اختیار کرتا ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہدم الاسلام ذلت العالم, عالم تلک جائے اسلام تباہ ہو جاتا ہے. عالم دا پھسل جانا, پیر فقیر دا پھسل جانا, غلط مسئلہ بیان کر دینا. سونا غلط مسئلہ بیان کریے تے مریداں تے پیر نو مننا ہوتا ہے, تو نہیں کہ پیر باویں غلط مسئلہ بھی کر چھڑے. اگے میں دستا نا پیا پیدا ہی میں نہ پڑھدا نماز, کیوں میرے پیر نہیں پڑھ دے. ایک مثال ہے, اس تو علاوہ کتنے ہی شرعی مسائل بھی ہوندے, باریک مسائل ہوندے, فقہی مسائل ہوندے, اجماعی مسائل ہوندے. اگر پیر صاحب نے کسی مسئلے دے وچ خلاف تحقیق گل کر دیتی, اس دی ساری مریدی بھاویں او لکھاں دی تعداد دے وچ ہون, سارے دے سارے او دی گل تے پکے ہو جان گے. حضور دی امت نو نال دستو گریبان ہوندے رہن گے, پیڑ تے لڑائیاں پائی رکھن گے کہ وہ ساڈے پیر صاحب دی گل دے خلاف تو گل چ کیتی ہے. اللہ تعالی پھسلن تو بھی ہدایت عطا فرمائے. میرے مرشد کریم سائیں بادشاہ محمد قاسم مشوری قدس سر العزیز, آپ دے فتوے دا کسی نے رد چا کیتا, ساڑھے سارے پیر بھائی گھابر گئے. سائیں تھوڑے فتوے دا جواب آ گیا. فرمایا کوئی آسمان کے تارے تو نہیں ٹوٹ پڑے. ایک فتوہ تھا,
اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو. اللہ تعالیٰ یہ اعلیٰ ظرفی بھی عطا فرما. جتھے میں تانوں صاحب دین دا فائدہ ہے دیندار بنو, اتھے میں نال یہ بھی گزارشات پیش کر رہا ہوں. جتھے میں دین دے اور دینداراں دے پیراں دے بزرگاں دے علماء دے فضائل بیان کر رہا ہوں, اتھے میں احتیاطاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ پیراں فقیراں نوں علماء نوں مذہبی لوکاں نوں احتیاط بھی کرنی چاہیے. جدہ کسے دا رتبہ ہوتا ہوئے اتنا ہی اس نوں محتاط بھی ہونا پوندا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے تانوں سمجھ دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.